जिस शख्स का आखिरी कलीमा, जिस शख्स की आखिरी स्टेटमेंट, जिस शख्स का आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कोई ऐसा मरहला नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी तरफ हमारे दीन ने हमारी रहनुमाई ना की हो, कोई ऐसा पहलू नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस हदीस के मुताबिक भी अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई की है। और सारी ज़िंदगी भी जिसने जैसा मर्जी लिबादा ओढ़ा होगा ना, बड़ा परहेजगार बना होगा, अल्लाह ताला जो है हमें रियाकारी से भी मुआफ़ फरमाए। अगर वो खामोश रहा होगा, जो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा वो उभर के सामने आ जाएगा। न जाने कितनी दफ़ा दिन में हमें ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे सामने आता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं यार ग़ीबत कर लो, झूठ बोल लो, हैव ड्रग्स। और क्या कमाल का दीन है हमारा, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी। यकीन कीजिएगा, द मोर यू लर्न दीन इस्लाम, उतना ही आपको एक तो यकीन भी आता है, आपको पता चल जाता है कि यार यही असल दीन है, दिस इज़ द ओनली वे ऑफ लाइफ। और क्यों ना हो, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये यकीन, आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि ये दीन अल्लाह ताला का दिया हुआ दीन है। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इसमें कोई लूप होल हो, इसमें कोई खामी रह जाए, कोई कोताही रह जाए? नहीं, नेवर। अगर कोताही हो, अगर लूप होल हो, तो वो दीन सही दीन है ही नहीं। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो मतलब क्या है, समझने की बात है कि इसमें हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई है। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सुब्हान अल्लाह, वेरी कंसाइज स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट पे अगर इंसान गौर कर लेना तो यकीन करें कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स का आखिरी कलीमा, जिस शख्स की आखिरी स्टेटमेंट, जिस शख्स का आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और यकीन कीजिएगा, जस्ट बीइंग अ लेमैन, कि जब ये मैं पहले सुनता था ना हदीस, तो आई यूज्ड टू थिंक यार बस इतना आसान है, लिटरली। और महसूस ऐसे ही होता है कि जिंदगी में आप अगर आए हैं और आपने सारी जिंदगी जैसे मर्जी गुजारी है, अगर एक बंदा 100 साल का भी है और अगर ये हदीस अपने सामने रखे, जिंदगी जैसी मर्जी वो गुजार रहा है, लेकिन अगर उसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो इसका मतलब फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रही, राइट? ये समझ में आती है। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल है हमारी, समझ में ये आती है बात कि वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। सबसे पहले तो मैं इस चीज की तरफ आता हूं ना, देखिए दुनिया में ना हमें बड़े चांसेस मिलते हैं। अगर आप आज फेल हो गए हैं, कल दोबारा आप उस टेस्ट में अपने आप को पास करवा सकते हैं, दोबारा रीअपेयर होके। दिस लाइफ गिव्स यू मैनी चांसेस। लेकिन इस दुनिया से जब बंदा जा रहा होगा ना, उसमें से ये हम सब की बात है, वो सिर्फ एक ही चांस है। दुनिया में बंदों को चांसेस मिलते रहते हैं, लेकिन जब मरने का वक्त होता है वो एक ही चांस मिलता है बंदे को, बार बार नहीं मरता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी सारी जिंदगी का क्रक्स जो है ना, वो मोमेंट डिसाइड करेगा कि आप क्या कहते हुए इस दुनिया से जुदा हो रहे हैं। और पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूं, आप ही अपने आप से पूछें। हम में से हर शख्स अपने गिरबान में झांके और ये देखे कि मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी जुबान पे कैसे कलिमात हों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात समझने की आती है, सुब्हान अल्लाह, यू गाइज आर यंगस्टर्स हियर, सारे नौजवान यहाँ पे हैं। डू नॉट एवर डिसीव योर सेल्फ। अपने आप को कभी भी धोखे में मत डालेगा कि नहीं यार अभी तो हम जवान हैं, टाइम बड़ा पड़ा है। इस तरह की जो बातें हैं ना, अभी मजा नहीं देती, क्योंकि दीज आर द बिटर रियलिटीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
کیا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے کون ہے ہم میں سے جو ایکسیپشن ہے کہ بولے گا نہیں یار جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں میرے لیے تو کوئی ہدایت نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہو رہی, I'll not die, میں نہیں مروں گا. تو دس از ویری ویری ریلیونٹ, اور یہ اپنے آپ سے پوچھیں ایوری ناؤ اینڈ دین, کیونکہ ہمارے پاس بڑا ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن ہم وہ ٹائم جو ہے نا سوچنے کے بجائے کسی اور چیزوں میں لگا دیتے ہیں. یہ جو ہمارا موبائل ڈیوائس ہے نا ہمارے پاس, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے, اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ریالٹی ہے نا اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. یہ جو اسکرولنگ کا جو فیشن چلتا ہے یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یار ہم اپنی زندگی کو کتنا امپورٹنٹ لیتے ہیں. سو دس لائف اٹ ہیز چانسز, لیکن جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملتا, اور آپ کی ساری زندگی کا جو لب لباب ہے وہ اس مومنٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنے پانی میں تھا. اور ہمارا دین اتنا زبردست ہے برادرز, واللہ میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کی طرف ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو, کوئی ایسا پہلو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں بتایا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جن کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے, کن لوگوں کو رکھیں گے؟ ایمان والوں کو. الذین آمنوا, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین ہے, یہ آپ کی اور میری بہادری نہیں ہوگی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو, ایسے مؤمنین کو ثابت قدم رکھیں گے, اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے, اور آخرت میں جب قبر میں بھی بندہ داخل ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو استقامت عطا فرمائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ تمہاری اور میری بہادری نہیں ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے برادرز, اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے ہیں اس کا ایک پرپس تھا, اس کا ایک مقصد تھا, اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ. کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا مگر اس کو یہی میسج دیا گیا کہ یہ میسج اپنے بندوں تک پہنچا دو, لا الہ الا اللہ. یہ ایک ایسا میسج ہے کہ ہر نبی نے یہ اپنی قوم کو بتایا, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے, کوئی رب نہیں ہے. اس سے نا ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ the way you lead your life, جیسے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں, ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, you will die the same way. You will die the same way you lived your life. جیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہوگی نا, اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرمائے. ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جس طریقے کی اپنی زندگی گزارتا ہے, جس طرز عمل پہ, جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا, جو بھی چیز اس کے اندر ہوگی, مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے I can make you a fool out of it. آپ سمجھ لیں گے کہ یار یہ تو بڑا پرہیزگار بندہ ہے, بڑا متقی بندہ ہے, لیکن میرے دل کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, where am I standing. اور ساری زندگی بھی جس نے جیسا مرضی لبادہ اوڑا ہوگا نا, بڑا پرہیزگار بنا ہوگا, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ریاکاری سے بھی معاف فرمائے, اگر وہ خاموش رہا ہوگا, جو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا. اور میں کچھ نریشنز ہیں, کچھ واقعات ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے بینیفٹ کے لیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو
جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی بات کروں گا کیونکہ کہنے والا سب سے پہلے دیکھیں وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم بڑے گناہ گار ہیں. دن میں نہ جانے کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے. مؤذن کم از کم 5 دفعہ تو صدا دیتا ہے نا. ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کو پرائیورٹی دیتے ہیں، یا ہم اپنے اسکول کو دیتے ہیں، یا ہم اپنے کالج کو دیتے ہیں، یا اپنی یونیورسٹی کو دیتے ہیں، یا اپنی دکان کو دیتے ہیں، یا اپنے بزنس کو دیتے ہیں، یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں؟ ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا آخری دن کیسا ہوگا، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آج کا دن کیسا گزار رہے ہیں، آپ کی ابھی زندگی کیسے گزر رہی ہے. رزلٹ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے. نہ جانے کتنی دفعہ دن میں ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں یار غیبت کر لو، جھوٹ بول لو، ہیو ڈرگس. یہ دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جس طرز عمل کے ساتھ اپنی زندگی آج گزار رہا ہے تو اس کی اینڈنگ کیا ہوگی.